أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 46 سے 49۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ غزوہ تبوک کے تناظر میں اللہ رب العزت نے جہاد پہ نہ جانے والے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کے جھوٹے بہانے اور عذر بیان کر کے اللہ رب العزت نے ان کے جھوٹ کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی یہاں عقلی دلیل پیش کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ منافق جہاد پہ جانے کے لیے مخلص ہی نہیں تھے۔ یہ عذر بہانے تو یہ ایسے پیش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل اللہ پاک نے یہ دی ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اگر ان کا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا، اگر یہ جہاد سے محبت کرنے والے ہوتے، یہ مخلص ہوتے جہاد کے ساتھ، تو پھر یہ اس کی تیاری کرتے۔ لیکن ان کا جہاد کے لیے بالکل کوئی تیاری نہ کرنا، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان ظالموں کا جانے کا بالکل کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر ایک آدمی اس کی شدید خواہش ہو میں اللہ کے گھر میں جاؤں، تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرے گا، کوئی کمیٹی ڈال لے گا، کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کر دے گا، کوئی پاسپورٹ بنوانا شروع کر دے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کی واقعی بڑی شدید خواہش ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ لیکن ایک شخص ساری زندگی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی جانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میری شدید خواہش ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، میں تہجد پڑھوں،
لیکن وہ شخص رات کو 1 بجے سوتا ہے، 2 گھنٹے وہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ گروپوں کے اندر دینی، دنیاوی، سیاسی میسج کرتا رہتا ہے۔ اب یہ رات کے وقت بازاروں، مارکیٹوں، شاپنگ سینٹروں میں گھسا رہتا ہے، یہ کتنے گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہاں ہونے والی ڈبیٹس کو اور فضول باتوں کو سنتا رہتا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ کہتا ہے جی میرا تہجد پڑھنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اگر تہجد پڑھنے کو جی چاہتا ہوتا تو پھر اس کے لیے تمہاری روزانہ کوئی پلاننگ، کوئی تیاری، کوئی منصوبہ بندی وہ نظر آتی۔ جس بندے کا یہ پلان ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، وہ رات کو جلدی سونے کے لیے کوشش کرے گا، سارے معاملات کو جلد سمیٹ لے گا تاکہ میں جلدی سے جلدی سو جاؤں۔ وہ الارم لگا کے سوئے گا، وہ کسی اپنے ہمسائے کو، کسی گارڈ کو، کسی دوست کو کہے گا کہ مجھے صبح بیل دے کے اٹھا دینا، مجھے صبح فون پہ کال کر کے اٹھا دیا کرو۔ تو اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہوا آدمی نظر آئے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اس شخص کا تہجد کا، فجر کو جماعت سے پڑھنے کا ارادہ تھا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے یہاں پہ جہاد کے حوالے سے بھی ایک اصول بتا دیا کہ جو جہاد سے محبت رکھے گا، جہاد میں شامل ہونے کی پکی اور خالص نیت رکھے گا، وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ عملاً تیاری کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، تربیت حاصل کرے گا، نشانہ بازی سیکھے گا، دشمن پر جپٹنا، پلٹنا، اور پھر فنون حرب سیکھے گا، جنگی مشقیں اور چالیں اور ٹپس سیکھے گا۔ لیکن جس شخص نے ساری زندگی کبھی ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ اس نے کبھی اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے کوشش کی، تو وہ کہے کہ نہیں میرا پکا ارادہ ہے جہاد پہ، تو وہ ارادہ اس کا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طالب علم نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، کسی اچھی ڈگری کو حاصل کرنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کا پڑھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ جو اسٹوڈنٹ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہے اور موبائل سے لگا رہے اور فضول مجلسوں اور دوستوں کے ساتھ پھرتا رہے اور کہے جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ان منافقوں کے جہاد پہ نہ جانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جہاد پہ نہ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مسلمانوں کو گویا کہ تسلی دی ہے، کیونکہ اگر یہ بالفرض چلے جاتے تو ان خبیثوں نے وہاں جا کر بھی خرابی پیدا کرنی تھی، انہوں نے شرارتیں ہی کرنی تھی، فتنے ہی ڈالنے تھے، مسلمانوں کے مورال کو اور حوصلوں کو انہوں نے پست ہی کرنا تھا۔ وہ گیا تھا نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، غزوہ احد میں گیا تھا نا، تو 300 لوگوں کو عین جنگ کے قریب لے کر واپس آ گیا۔ نہیں جی نہیں، ہماری بات نہیں مانی گئی تھی۔ تو 300 بندہ اچانک لشکر میں سے نکل جائے تو کتنے حوصلے پست ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی نہ جاتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جہاد میں نہ جانے والے لوگ یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو جہاد پہ جانے والے لوگ ہیں اللہ پاک ان کو فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ الفاظ ذرا آج کے سبق میں مشکل ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ولو، اور اگر، ارادو، وہ ارادہ رکھتے،
الخروج نکلنے کا، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لم زبر لا تو ضرور اعدو تیار کرتے، اعدو تیار کرتے، لہو اس کے لیے، اس خروج کے لیے، اس نکلنے کے لیے ضرور تیار کرتے، عدتن کچھ ساز و سامان، یا ترجمہ کر سکتے ہیں تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے، عدتن کچھ تیاری، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری یہ ضرور کرتے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جو مسلمان نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تھا غزوہ تبوک کے لیے نکلو، تو ان کی تیاری پورے مدینے میں لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ وہ اسلحہ جمع کر رہے تھے، کوئی اسلحہ خرید رہا ہے، کوئی کسی سے ادھار مانگ رہا ہے، کوئی سواری خرید رہا ہے، کوئی سواری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے کما رہا ہے کہ میں اس سے کوئی جہاد کے لیے چیز خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو سکوں۔ تو ان کی تیاری تو مدینے میں نظر آ رہی تھی، کوئی اپنے معاملات کو سمیٹ رہا ہے، لیکن یہ تو پہلے دن سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ہی بد نیت، ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، صحیح مسلم۔ جو شخص اس حال میں مر گیا، نہ تو اس نے جہاد میں کبھی بھی شمولیت اختیار کی، ساری زندگی جہاد میں شامل ہی نہیں ہوا، کسی محاذ پہ نہیں گیا، اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد میں جانے کا پختہ ارادہ اور عزم ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص جب بھی مرے گا نفاق اور منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ اللہ اکبر! اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، بلکہ ہر شخص یہی سوچے گا کہ اچھا چلو میں جا تو نہیں سکا لیکن میرے دل میں ارادہ ضرور ہے، تو اللہ پاک ارادے کو بھی چیک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر تم جا نہیں سکے، اگر ارادہ سچا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو کرو، تمہاری تیاری تو نظر آئے، جس سے پتا چلے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی موقع ملے۔ تیاری بہرحال شرط ہے ارادے کے سچا ہونے کے لیے۔ ولیکن، اور لیکن، کرہ اللہ، ناپسند کیا اللہ نے، ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، انبعاث اٹھنا، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا۔ یہ جہاد کے لیے اٹھیں، اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا۔ اور اللہ پاک نے کیوں ناپسند کیا؟ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف چھپی ہوئی نفرتوں کی وجہ سے، چونکہ وہ مخلص نہیں تھے، اس لیے اللہ نے بھی ان کا اٹھنا، جہاد کے لیے نکلنا ناپسند ہی کیا۔ یہ نہ ہی اٹھیں، فاتو ثبتا، تو اس نے روک دیا، ہم انہیں، ثبتا اس نے روک دیا یا اس نے سست کر دیا، ہم انہیں، تو اللہ نے بھی انہیں سست کر دیا یا روک دیا۔ وقیلا، اور کہا، اقعدوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو، قعدہ اسی سے ہے، اقعدوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو،
مع ساتھ القائدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، وقیل اقعدوا مع القائدین اور کہہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ کہہ دیا گیا جیسے اللہ پاک لفظ کن کہہ کے کوئی کام کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اللہ پاک نے بھی کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، تمہارے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ بیٹھے رہنے والے کون تھے جن کے ساتھ تم بیٹھے رہو؟ بیٹھے رہنے والوں سے مراد ہے مریض، جو بیمار ہیں یا جو عورتیں ہیں یا جو بہت ہی ضعیف اور عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو بیچارے اٹھ ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگ جو تھے صرف وہی گھروں میں تھے، وہی مدینہ میں رہنے تھے، باقی جو مرد تھے، صحت مند تھے، جوان تھے، وہ تو سب نکل رہے تھے، بلکہ یہاں تو بوڑھے بھی نکل رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تم بھی عورتوں کے ساتھ چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، مریضوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا، اگر وہ نکلتے، اب یہ مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کا نہ نکلنا تمہارے حق میں بہتر ہے، پریشان کیوں ہو؟ لَوْ خَرَجُوا، اگر وہ نکلتے، فیکم، تم میں، دو مزدور آپ کسی کام پہ لگائیں نا، ایک صحیح ہو، محنت کرنے والا، دل سے کام کرنے والا، اور ایک ساتھ ہڈ حرام ہو، تو یہ جوڑی کام بہتر کرے گی یا وہ ہڈ حرام کو فارغ کر دیں، صرف ایک بندہ ہی لگائیں؟ ایک بندہ لگانا بہتر ہے۔ وہ جو ہڈ حرام ہے، جو کام نہیں کرنا چاہتا، اس نے دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دینا، اس نے سارا دن اس کو کہتے رہنا ہے اور ٹھہر جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں، کل نہیں آنا، آج ہی سارا کام کر جانا۔ وہ دو جانور، وہ دو بیل پنجالی کے اندر جوتے تھے نا، ہل چلانے کے لیے یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، تو ان میں سے اگر ایک بیل وہ اگر سست ہو نا، تو وہ ساتھ والے کو بھی پیچھے ہی کھینچتا ہے، وہ آگے جانا چاہتا ہے، تیزی سے چلنا چاہتا ہے، وہ پیچھے پیچھے کھینچتا ہے اس کو۔ فرمایا لو خرجوا، اگر وہ نکلتے، فیکم، تم میں، اگر وہ تم میں نکلتے یعنی تمہارے ساتھ نکلتے، تمہارے لشکر کے اندر وہ بھی ہوتے، ما زادو، نہ وہ اضافہ کرتے، کم، تمہیں، ما زادوکم، نہ تم میں اضافہ کرتے یا نہ تمہارے لیے اضافہ کرتے، الا، مگر، خبالن، کسی خرابی کا۔ ما کے بعد جملے میں الا آ رہا ہو تو ما کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں، ما زادوکم الا خبالا، تو تم میں خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، یعنی خرابی ہی پیدا کرتے، مسائل ہی پیدا کرتے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے زندگی میں مسائل پیدا کرنا۔ کچھ لوگ مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں زندگی میں، اور کچھ لوگ مسائل پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ چلے جاتے تو یہ تمہارے لیے تمہاری کسی طاقت میں اضافے کا سبب نہیں بننے تھے، یہ تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کا سبب نہیں بننے تھے، یہ تمہاری تعداد کو بڑھانے کا سبب نہیں بننے تھے، بلکہ یہ خرابی میں اضافے کا سبب بننے تھے۔ وَلَا أَوْزَعُوا، واو اور لام زبر لا، یہ لام زبر الف لا نہیں ہے، جس لا کا معنی ہوتا ہے نا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس لا کے الف کے اوپر دیکھیں آپ کو ایک گول سا چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ لام زبر لا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، ضرور، اس لیے ہم اس کو والا نہیں پڑھیں گے بلکہ والا، بس والا اور ضرور، اوزعوا، دوڑاتے، والا اوزعوا، اور ضرور دوڑاتے،
کیا دوڑاتے؟ گھوڑے وغیرہ. خلالکم تمہارے درمیان، ولا اوزعوا خلالکم اور ضرور تمہارے درمیان دوڑاتے، یبغونکم تم میں تلاش کرتے، الفتنہ فتنہ، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، تمہاری خامیاں تلاش کرتے، تمہارے ویک پوائنٹ تلاش کرتے، اور پھر وہ ویک پوائنٹس تمہارے کافروں کو بتاتے. تمہارے درمیان سواری پورے 30,000 کا لشکر تھا، اس کے درمیان سواریاں دوڑا کے مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتے کہاں پہ کیا ویک پوائنٹ ہے، اور وہ کمزوریاں پھر کافروں تک پہنچاتے، یا وہ کمزوریاں ایک جگہ سے دیکھ کے دوسرے جگہ پہ جا کے مسلمانوں کے اندر ہی بیان کرتے. اس کی کمزوری سنی اس کو بیان کی، اس کی سنی اس کو بیان کی، تاکہ سب کو ہی ذہنی طور پہ کمزور اور پست کر دیں، حوصلے پست کر دیں. اللہ اکبر. ولا اوزعوا خلالکم دوڑاتے یا باغ دوڑ کرتے، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، وفیکم اور تم میں سماعون کان لگا کر سننے والے، لہم ان کے لیے. وفی اس کی 2 تفسیریں کی گئی. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کمزور ایمان والے ہیں، منافق تو نہیں ہیں لیکن ذرا کمزور ایمان والے ہیں. تو اب اگر وہ منافق آ جاتے تو یہ جو تمہارے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں نا، یہ بڑی جلدی ان کی باتوں میں آتے ہیں. کہیں دیکھا نا کوئی منافق کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے جہاد کے خلاف، مسلمانوں کے لشکر کے خلاف، تو انہوں نے جا کے ان کے پاس کھڑے ہو کے سننے لگ جانا تھا. ہاں جی بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو تمہارے کمزور ایمان والے مسلمان تھے نا، ان کے لیے بھی یہ خبیث منافق بہتر نہیں رہنے تھے، ان کے حق میں بھی وہ بہتر نہیں رہنے تھے. تو جو نظریاتی قسم کے افراد ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، وہ تو ان منافقین کی باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن کمزور ایمان والے جو ہیں، جو بڑی جلدی ان کے کان لگا کے ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان منافقوں کا نہ آنا بہتر ہے. یہ مطلب ہے. پہلی تفسیر یہ ہے وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے کان لگا کے باتیں سنتے ہیں مسلمانوں کی، یعنی جاسوسی کرتے ہیں منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، ان منافقین کو بھی اور جو مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کے تمہارے اندر رہ کر کافروں کے لیے جاسوسیاں کر رہے ہیں. اللہ پاک ان ظالموں کو بھی خوب جانتا ہے، وہ ان سے نمٹنا بھی جانتا ہے. لقد بلا شبہ یقیناً ابتغوا انہوں نے چاہا، الفتنہ تھا تلاش کرنا چاہا، الفتنہ تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی. یہ کون سی نئی بات ہے؟ ان منافقوں نے تو پہلے بھی ہمیشہ ہر جگہ پہ فتنہ، سازش، شرارت ہی ڈھونڈی ہے. کیا غزوہ احد میں انہوں نے فتنہ نہیں پھیلایا تھا؟ 300 افراد کو لے کے نکل گئے تھے. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدے تھے، عہد و پیمان تھے، ان کو توڑوانے کے لیے کیا شرارتیں نہیں کی؟ کیا انہوں نے مسجد ضرار نہیں بنائی؟ حضرت عائشہ پر انہوں نے بہتان نہیں لگایا؟ تو یہ ہر وقت فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ، بلا شبہ یقیناً انہوں نے فتنہ ڈالنا چاہا، من قبل اس سے پہلے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آج تبوک پہ نہیں جا رہے. وقلبوا اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے،
لاکا آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامور، کئی معاملات، انہوں نے آپ کے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے تھے، جیسے میں نے ابھی ذکر کی ہیں چند مثالیں، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، حق آ گیا، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ ہر موقع پہ اللہ پاک نے آپ کو ان کی سازشوں شرارتوں سے نکال لیا۔ جیسے حضرت عائشہ پر بہتان لگانے کا موقع تھا تو انہوں نے تو بڑا فتنہ پھیلایا پورے مدینے میں، لیکن اللہ پاک نے آسمان سے وحی نازل فرما کے، حق نازل فرما کے اس ان کے پھیلائے ہوئے فتنے کو رفع کر دیا۔ اسی طرح باقی موقعوں پہ بھی حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ وہم، واؤ حالانکہ ہم وہ کارہون، ناپسند کرنے والے تھے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ ختم ہو، اللہ کی مدد آئے، مسلمان کامیاب ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے ان منافقوں نے بڑی باتیں کی، اتنی بڑی سپر پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بھلا کوئی بات ہے کرنے والی؟ لیکن جب اتنی بڑی صلیبی حکومت کو مسلمان شکست دے کر 50 دن کے بعد واپس مدینہ پہنچے تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ حق آ گیا، فتنے ختم ہو گئے، اور وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان تو بچ کے آگے، فتح یاب ہو کے آگے۔ اللہ اکبر۔ ومنہم، آخری آیت، ومنہم، اور ان میں سے من، بعض، یقول، وہ ہے جو کہتا ہے، ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے، اذن، اجازت دے دیجئے، لی مجھے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، امتحان میں نہ ڈالیے۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو عام معروف ہے، جد بن قیس ایک آدمی تھا، تو وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد پہ لے کر نہ جائیں، کیونکہ روم کی عورتیں میں دیکھوں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے خطرہ ہے کہ میں ان کے عشق میں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے مدینے میں رہنے دیں۔ تو اس طرح کی اس نے ایک بڑی بونڈی سی حرکت کی اور بڑی فضول قسم کی بات کی۔ ایک تو تفسیر کے مطابق یہ اس کے متعلق اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، اگرچہ یہ روایت ذرا کمزور ہے، بعض اہل علم نے اس کو حسن کہا ہے، تو اس لیے دوسری تفسیر بھی ہے کس کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے متعلق نہیں ہے، یہ جنرل ہر منافق کے متعلق ہے۔ منافق جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں جہاد پر نکلنے کا حکم دیں گے اور پھر ہم نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ایک فتنے میں پڑ جائیں گے نا، ایک امتحان میں آپ ہمیں ڈالیں گے جہاد کا حکم دے کے، تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں جہاد کا حکم ہی نہ دیں تاکہ ہم اس امتحان میں پڑے نہ۔ اگر آپ حکم دیں گے اور پھر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، پھر ہم گناہگار ہوں گے، پھر ہم برے بنیں گے، تو بہتر ہے آپ ہمیں حکم ہی نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہاں بتا دیا، الا، سن لو، فی الفتنتی، فتنے ہی میں سقطوا، وہ گرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی جہاد پہ نہ جانے کا عزم اور ارادہ کیے ہوئے ہیں، جہاد پہ نہ جانے کا ارادہ کر کے وہ پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے فتنے میں کیا ڈالنا۔ اور اسی طرح نفاق کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی فتنہ ہے، منافقت بھی، کفر بھی فتنہ، نفاق بھی فتنہ، جہاد سے انکار بھی فتنہ، تو یہ تو پہلے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاد میں نہ جانے والے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے، میدانوں میں عملاً اتر جانے والے لوگ، ان کے سارے شکوک و شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو بڑے فتنوں اور آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے
مستدرک حاکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذلتکم فتن، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں فتنے تیری تاریک رات کی طرح گھیر لیں گے۔ فتنے ہی فتنے، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں جو ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ایک وہ شخص جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے اور ادھر جا کے بکریاں رکھ لیتا ہے، بکریاں شکریاں رکھ لیتا ہے، ان کو چراتا ہے، آرام سے ان کا دودھ ہوتا ہے، پی لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، کوئی چھوٹا سا اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، نہ دنیا کی جنجلوں میں پڑا ہوا ہے۔ فتنوں کے دور کی بات ہو رہی ہے، جب بہت زیادہ فتنے ہو گئے کہ انسان کا انسانی معاشروں میں، آبادیوں میں رہنا اس کے ایمان کے لیے شدید خطرہ ہوگا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہے اور جہاد کے میدانوں کو وہ سجا کر رکھتا ہے اور اپنے گھوڑے کو جہاد کے محاذوں کی طرف دوڑا کر رکھتا ہے، اور وہ اپنی تلوار کی کمائی سے کھاتا ہے، یعنی مال غنیمت۔ ایک وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر دنیا سے الگ ہو جانے والا شخص ایسے حالات میں، اور ایک جہاد کی پشت پر سوار ہو کر میدان جہاد میں چلے جانے والا شخص، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک فتنوں سے بچا لیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے اجازت دے دیجئے لی مجھے، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، جہاد کا حکم دے کے۔ الا سن لو، فی الفتنۃ، فتنے ہی میں، سقطوا، وہ گرے پڑے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، یعنی وہ تو پہلے ہی فتنے میں، جہاد میں نہ جانا بذات خود فتنہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، اگر یہ جہاد پہ نہیں جائیں گے، دنیا میں جھوٹے عذر بہانے لگا کے بچ بھی جائیں گے تو اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لمزہ پر لا، یقیناً، ضرور، محیطۃ، گھیرنے والی ہے، بی کو الکافرین، کافروں کو، اور یقیناً جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے، اور یہ منافق بھی اندر سے کافر ہی ہیں، اللہ پاک ان سے نمٹ لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔